ہاں کیا نام بتایا تھا بیٹا آپ نے؟ بلال. ہاں نہیں انشاءاللہ مجھے یاد ہو جائیں گے اب آہستہ آہستہ. جی بلال. انہوں نے پہلے کھلا تبلیغ اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کے پاس جو ان اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. اگر وہ مکہ میں آ کے شروع میں کہتے کہ بھائی یہ بدھ جو ہیں یہ نہیں پوجا نہ کریں اس طرح, تو وہ سارے نعوذ باللہ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے 3 سال پہلے خود کے طریقے تبلیغ. بالکل صحیح جواب دیا, شاباش, بہت اعلیٰ, زبردست آپ نے جواب دیا, ایسا ہی ہے, بالکل صحیح جواب دیا, 100% صحیح ہے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے, پہلے پہل جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, اگلا ٹاپک یہی تھا, اولین جو مسلمان تھے اور ان کو سابقین الاولین کہتے ہیں. تو اس میں سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ اصحاب ہیں جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت ملی. بالکل صحیح ہے, درست جواب ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے کتنے عشرہ مبشرہ نے اسلام قبول کیا؟ ایک وہ تھی اور ان کے علاوہ 5 اور. بالکل صحیح ہے, شاباش. اچھا جی, اگلا سوال یہ ہے, آخری سوال ہوگا پھر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. ابو عبیدہ بن جراح, اور ان کا پورا نام ہے حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح. اب یہ تھوڑا سا سوال مشکل ہے, یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں یا عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ میرے خیال آپ لوگوں کو نہیں, کیونکہ پورے 10 پڑھے نہیں ہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں. 6 ہم نے وہ پڑھے ہیں نا, تو یہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح جو ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. چلیں آج آگے شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کھلی تبلیغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد, دوسرا مرحلہ یعنی تبلیغ کا دوسرا مرحلہ ہے کھلی تبلیغ. اظہار دعوت کا پہلا حکم. اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے, اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا, پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی, اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا. بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے. یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو حکم ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے, اور اس کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, وَأَنذِرْ اور ڈرائیے, عشیرتکل یعنی آپ کے جو رشتہ دار ہیں, اقربین قریبی. تو سورۃ الشعراء کی یہ آیت ہے, لیکن سیرت نگار نے انہوں نے یہ بیان کیا ہے, اور بالکل صحیح بیان کیا ہے, کہ سورۃ الشعراء جو ہے وہ بذات خود جو ہے بہت بڑی سورت ہے, اور اس میں تقریباً تمام انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, اور خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تبلیغ شروع کی. ان کی بھی تبلیغ شروع میں ایک طرح سے خفیہ تھی, پھر ان کی تبلیغ بڑھتی گئی, اور پھر ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں, ٹھیک ہے, اور پھر کس طریقے سے ان کو جو ہے نا وہاں سے ہجرت کرنی پڑی مصر سے, اور پیچھے جو ہے نا فرعون لگا اور ان کو خطرہ تھا کہ یہ ہمیں مار دے گا, پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو بچایا اور اس کو غرق کیا. تو قرآن مجید میں جو واقعات ہیں انبیاء کے, اس کا مقصد کیا ہے, اور ہماری سیرت النبی کا بھی, جیسے کہ میں نے شروع میں کئی دفعہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا مقصد سیرت النبی کا ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ہمیں پتہ چلے, اور شروع میں پہلے لیکچر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے. جو قرآن مجید آپ کے سامنے الماری میں پڑے نظر آ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں قرآن صامت, یعنی خاموش قرآن, جس کو آپ پڑھتے ہیں تو تلاوت ہوتی ہے, نہیں پڑھیں گے تو وہ پڑھا رہتا ہے. ایک قرآن ناطق, بولتا قرآن, وہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تابی تھے، صحابہ کو جس نے دیکھا ہو حالت ایمان میں اس کو تابی کہتے ہیں۔ تو اس تابی نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، یعنی ان کا اخلاق، حضور پاک کا اخلاق تو قرآن تھا، جو قرآن نے فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور سیرت النبی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتا ہے وہ اس سٹوری کو، اس کہانی کو پوری طرح جب پڑھے گا نا شروع سے لے کر آخر تک، تو ساتھ ہی ساتھ قرآن چلتا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ قرآن آتا جائے گا، جس طریقے سے نازل ہوا ویسے ویسے آئے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا قرآن مجید کیسے نازل ہوا، کس کس موقع پہ نازل ہوا اور کس کس جگہ پہ نازل ہوا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو پھر جب آپ یاد رکھیں گے، جیسے میں نے کہا، ابھی بھی میں کہتا ہوں، اور آپ اپنے ہائی لائٹر خود بھی خرید لیں، نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں اپنے خیر کثیر کی طرف سے ہم خرید دیتے ہیں آپ کو۔ تو ہائی لائٹ کریں، انڈر لائن کریں چیزوں کو، اور ان آیات کو، ان جو ہے نا جہاں جہاں سے ہم پڑھیں گے آیات آئیں گی، ان کو ہائی لائٹ کر کے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ ہم نے اب قرآن مجید میں ڈھونڈنی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اور جب میں سادہ یعنی جس طرح عام قرآن تلاوت کرتا ہوں، اس وقت یہ آیت آئے تو مجھے فوراً یاد آنا چاہیے کہ یہ سیرت النبی میں ہم نے یہ پڑھی ہے۔ تو پھر سمجھیں کہ آپ کا سیرت النبی پڑھنے کا مقصد جو ہے نا انشاءاللہ کافی حد تک پورا ہوگا، اور قرآن مجید ہی سمجھیں گے آگے، اس طرح پھر آہستہ آہستہ چیزیں چلیں گی۔ تو ہم جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، بس سادہ وہ پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ بس ویسے ہی پڑھتے رہیں، ویسے پڑھنے کا ثواب ہے، علماء نے بتایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھ کے عمل کریں، سمجھیں، تو وہ تبھی پورا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بات جو ہے نا واضح ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور آپ کے صحابہ کے سامنے موجود ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ یعنی اس لیے یہ اب تفسیر جنہوں نے یہ سیرت کی کتاب لکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، اور بالکل اچھا ان کی سمجھ آ رہی ہے بات، کہ یہ صورت اس لیے نازل کی کہ تاکہ صحابہ کرام کے سامنے بھی اور حضور پاک کے سامنے بھی ایک نمونہ رہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسے ہی نمونے سامنے آتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تو نبی تھے نا، ویسے بھی جو بھی بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے یا اس لائن پہ چڑھتا ہے تو اس کو پھر مشکلات آتی ہیں، اور وہ پھر اپنے سے پہلوں کو دیکھتا ہے کہ میں اگر یہ نیکی کا کام کرنے لگا ہوں، تبلیغ کا کام کرنے لگا ہوں، تو میرے سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو مشکلات پیش آئی ہیں مجھے بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام، مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، یعنی حضور پاک کو جھٹلانے سے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو پھر پتہ چل جائے۔ جیسے پہلی قوموں نے جھٹلایا نبیوں کو تو تباہ و برباد ہو گئیں، تو جو حضور پاک کو جھٹلائے گا وہ بھی تباہ و برباد ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ اور یہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے۔ اچھا انجام سچ بولنے والوں کا اور برا انجام، ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی سیرت النبی یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے تھے ان کا برا انجام ہونا تھا، بات بتائی جا رہی ہے، اور سچ بولنے والوں کا ہی اچھا انجام ہونا تھا۔ یہ قیامت تک کے لیے بات ہے۔ سیرت النبی ہم اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے سیکھیں۔ آج جو نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ ایک اس کے بارے میں جو ہے نا مفسرین اور محدثین جو ہیں، بڑے اسکالر جو ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از
اٹس نیور ٹو لیٹ، یعنی کوئی بھی بندہ دین میں جب بھی آ جاتا ہے تو وہ لیٹ نہیں ہوتا. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یار میں تو اتنی عمر کا ہو گیا ہوں تو اب میں یہ شروع کر رہا ہوں. کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت سارے صحابہ جو بنے سارے وہ نہ بچے تھے نہ جوان تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے ہر بندے کی اہمیت ہے. جو بندہ آ جاتا ہے وہ سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. لیکن اصل یہ ہے کہ جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو اپنا اب جو ہے نا چیزیں، کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، تو یہاں سے یہ بات ایک نوٹ کر لیں، ایک سبق سیکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ سچ جو ہے وہ بچاتا ہے اور جھوٹ مرواتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بچاتا ہے اور جھوٹ مرواتا ہے، ہلاک کرتا ہے. اور یہ صرف حدیث کے علاوہ آیت بھی ہے، صرف حدیث ہی نہیں ہے. آیت جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو ہمیشہ نیت کر لیں کہ ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے. جیسے آج ہمارے جو امام ہیں مسجد کے، انہوں نے بھی وہ کچھ دنوں سے بیان کر رہے ہیں، تو جو ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہ بھی حدیث ہے، وہ اس کو صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے. اور نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے. صدیق جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور وہ صدیق اکبر تھے. بیسیکلی صدیق اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ صدیقوں کے بھی سب سے بڑے تھے. ٹھیک ہے. قرابت داروں میں تبلیغ. بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا. ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. مطلب جو ہے آپ کے پردادا جو حضرت ہاشم تھے ان کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارا چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں. پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی. سمجھ آئی ہے بات کی کہ ابو لہب جو تھا ہے تو آپ کے چچا تھا، لیکن اس نے پہلے دن سے ہی اسلام کی مخالفت کرنی شروع کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور دعوت دیں، کھلم کھلا اعلانیہ تبلیغ شروع کر دیں، تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو بلایا. بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کے جو لوگ تھے تقریباً 45 لوگ تھے، اور اس میں کھانے کا بھی پروگرام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں کھانا، یہاں واقعہ وہ نہیں ہے ذکر، تو کھانا ایک پیالے میں گوشت وغیرہ تھا، تو وہ سب کے آگے کیا جاتا تھا اور اس میں سے وہ لے کے کھاتا رہا، اور 45 لوگوں کے آگے گھمایا گیا ایک پیالہ، تو سب کو پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد دودھ پیش کیا گیا اسی طرح، تو سب نے پیا اور پھر بھی بچ گیا اس میں. تو اس پہ ابو لہب نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آج میں نے اپنے بھتیجے کا جو ہے نا جادو کا مظاہرہ دیکھا. نعوذ باللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تو اس نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ باتیں کی اور کہا کہ نہیں ایسے نہ کریں آپ، یہ کیا دین کی بات کر رہے ہیں، اس طرح تو دشمن ہو جائیں گے، سارے مخالف ہو جائیں گے، اور تم اپنے خاندان کے جو ہے نا برے ترین شخص بن جاؤ گے اور سارے لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تو تم باز آ جاؤ. تو پہلی جو محفل تھی، پہلی جو مجلس تھی، پہلی جو دعوت تھی، اس نے ساری اس کا جو ہے نا خراب کر دی. سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اب یہ دوسری دفعہ دعوت دی ہے، اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا.
اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب اس کے بعد جو ہے 2 چچا ہیں، 3 چچا شامل تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا اپنا اپنا رد عمل، خاص طور پہ ابو طالب اور ابو لہب کا کس طرح مختلف متضاد رویہ سامنے آتا ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اس کے بعد ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو ابو لہب پوری مکمل طور پہ مخالفت پہ اور ابو طالب پوری طرح حمایت پہ۔ انہوں نے بے شک انہوں نے کہا کہ میں آپ کے یعنی اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑنے کو تیار، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کی حمایت کرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں سے مقابلہ بھی کروں گا، سارا کچھ کروں گا، لیکن جو ہے نا میں دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ابو لہب نے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا بات کی۔ کوہ صفا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعہ کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، یعنی قریش کے قبائل کو، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، یعنی تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، یعنی اس نے عربی میں یہی الفاظ کہے تھے تبت یداک، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یعنی لفظی مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ناکام ہو، تم خائب و خاسر ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہر زبان میں اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوا۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔